السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص چل رہی ہے، آیت نمبر 76 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے مدین جانے سے قبل کا شروع میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مزید قصہ پڑھا، تھوڑا پیچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، اور جو یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، اور آخرت کی جو تیاری کرتا ہے تو وہی عقل مند ہے، اور وہی اس کو سب کچھ وہیں پر مل جائے گا، اس سے وعدہ جو کیا گیا ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی رشتہ دار ہے، اور وہ بڑا رئیس، بہت ہی امیر کبیر ہے۔ آیت 76 میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اور جب کوئی کسی کو اگر امارت ملتی ہے یا کسی کو اگر دولت ملتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان آیات میں آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں۔ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی کہ بنی اسرائیلی تھا، اور وہ کتابوں میں آیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ تو اس نے قارون نے کیا کیا ہوا تھا، فبغى علیہم، تو اس نے ان پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کافی سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، کافی عناد رکھتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، اور نبی تھے، پیغمبر تھے، اور آپ کو ایک رعب اور دبدبہ ملا ہوا تھا، اور یہ قارون چاہتا تھا کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اس کو بھی جاہ و حشمت ملے، اس کو بھی مرتبہ ملے، تو یہ وہ چاہتا تھا۔ تو چونکہ ظاہر ہے یہ تو نبوت جو ہے وہ پیغمبری جو ہے وہ تو اللہ رب العزت خود دینے والے ہیں، تو اس کو اس چیز سے کافی اسے عناد تھا اس بات کا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی وہ بغاوت بھی رکھتا تھا، سرکشی بھی رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ کافی زیادتی کرتا رہتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہم نے اس کو اپنے خزانوں میں سے، یعنی خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے ہیں، تو اس کو خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا تھا، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، تو جس کی مفاتح چابیاں، یعنی اس کی چابیاں جو تھیں، اچھا چابیوں کا بھی کیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اب اس زمانے میں نہ خزانے جو تھے، نہ ہی بینکنگ سسٹم تھا، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کچھ تجوریاں تھیں، بلکہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یوں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹوریجز بناتے ہوں گے اپنے گھروں میں، اور وہاں پر اپنی یہ دولت رکھ کر اس کو بڑے بڑے تالوں سے یا بڑے بڑے کچھ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ لوہے کے وہ ان کو کر کے اور پھر ان کو لاک کر دیتے ہوں گے، اور ان کی چابیاں بھی کوئی یہ چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھیں، تو ان کو اٹھانے والے بھی تھے۔ اب ان کے اٹھانے والے کس کی بات ہو رہی ہے، آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اولی کہتے ہیں والے کو، اولی والا، اور قوت والا، اولی القوت یعنی کہ قوت والے یعنی کہ طاقت والے، یعنی جو ذرا
طاقت والے لوگ ہوں، اور اسبا کہتے ہیں جماعت کو. تو لتنو اٹھانے والے، یعنی کوئی طاقتور، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی. جو جماعت جو تھی وہ کوئی کہ اٹھانے والے تھے ان کو، اس ان چابیوں کو. اس قال لہو قومہ، جب کہا ان کی قوم نے. اس قال جب کہا، لہو اس سے، یعنی کہ فرعون سے نہیں، قارون سے. قومہ ان کی قوم نے کہا، لا تفرح، کہ تم اس قدر خوش مت ہو، اتنے اتراؤ مت. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، نہیں محب رکھتا ہے، الفرحین، کن کو، کہ جو خوش ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو وہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. آیت نمبر 76 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قوم تھا، یہ قارون، جیسے بتایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، آپ کا چچا زاد بھائی تھا. اور توریت میں اس شخص کا نام جو ہے وہ قورا کر کے ہے، جیسے QAURA، اور ہو سکتا ہے تلفظ ڈفرینٹ ہو، لیکن اس طرح سے. اب یہ جو اس کا کردار بتایا جا رہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کردار جو ہے یہ ہر ہر جگہ پایا ہی جاتا ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا. اور یعنی کہ جو دولت مند ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ دولت کی اندر دولت لیے پیدا ہوتے ہیں، یا دولت ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں، تو ان کی نشو نما، یا جو ریز اپ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر، تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہاں قارون کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، کہ تھا تو وہ بنی اسرائیل ہی، مگر فرعون کے ساتھ مل کر فرعون نے اس کو بہت ساری چیزیں نوازی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ، یعنی فرعونیوں کے ساتھ مل کر وہ فرعون، یعنی کہ فرعون جو ہے وہ اس کو، قارون کو، بنی اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا تھا. بدلے میں اس نے اس کو منصب دیا، بدلے میں اس نے دولت دی، بہت ساری چیزیں. تو اس وجہ سے، اور وہ چیز جو ہے وہ کوئی نادا ایسی چیز نہیں ہے کہ ملتی نہ ہو، اکثر جگہوں پر یہ چیز خاص ملتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ انڈو پاک میں بر صغیر کے زمانے میں جب انگریزوں نے وہاں پر حکومت کی تھی، تو انہوں نے بھی جو اقتدار جو تھا، سلطنت کا جو اقتدار جو تھا، وہ وہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو بھی دے دیا تھا. ان میں سے کوئی ایک طبقے کو بہت کچھ دے دیا، کسی کو ٹائٹلز دے دیے تھے، کسی کو جاگیریں دے دی تھی. انہوں نے بہت ساری چیزیں الاٹ کر دی تھی ان لوگوں کو، اور انہیں بہت ساری چیزوں سے نواز دیا تھا. یعنی ان کی وفاداریوں کو انہوں نے خرید لیا تھا. انگریزوں نے مسلمانوں کی غیرتوں کو، وفاداریوں کو، ان کو خرید لیے تھے، اور وہی چیز انہوں نے قوم کے خلاف استعمال کی تھی. تو فرعون جو تھا، اس کی بھی یہ طریقہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا تھا. اور قارون اسی طبقے کا ایک بہت ہی معزز فرد تھا. یعنی بنی اسرائیل کے اندر جو بعض لوگ تھے، ان کو خوب دولت دے کر اور منصب دے کر اور ٹائٹلز دے کر، وہ ان کے یعنی کہ بنی اسرائیلیوں کے خلاف انہی کے لوگوں کو وہ استعمال کر رہا تھا. اچھا، یہ قارون جو ہے، یہ شخص نہ صرف بنی اسرائیل میں سے تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جیسا بھی بتایا. اور فرعون کے دربار میں اس کو خاص ایک مقام حاصل تھا. تو وہ اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اس نے، یعنی اس قدر دولت اکٹھی کر لی تھی اس نے، کہ اس اعتبار سے وہ، مطلب اس کی مثال نہیں ملتی تھی. جیسے آج کے زمانے میں بھی کیا ہے کہ بہت سارے پولیٹیشینس ہیں، انہوں نے بہت دولت سمیٹی ہے ملکوں میں، کہاں کہاں ان کے بینکوں میں ان کی دولت جو ہے وہ ہے، اور بہت ان کے پاس دولت ہے. تو اس نے کیا کیا کہ فبغى علیہم، تو لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی. یعنی اس نے اپنی قوم سے غداری کی،
اور فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی قوم کے خلاف ظلم و زیادتی پر وہ سرگرم رہتا تھا۔ کون؟ قارون کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ لتنو کا مطلب ہے اٹھانا، اور مفاتحہ چابیاں، اور عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، اولی القوہ کہتے ہیں قوت والوں کو، اولی والا والی، تو بڑی مشکل سے وہ اٹھا سکتی تھی۔ یعنی اس سے اگر آج کل کی چابیوں کا تصور ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ پرانے زمانے میں آج کل کی طرز کے تالے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن لہٰذا جیسے پھاٹک نما دروازوں کو بند کرنے کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں کو یا دھات وغیرہ یا کچھ اس طرح سے پھنسا دیا جاتا تھا نا کہ انتظام ہو جائے کہ، اور انہی کے ان دروازوں کی چابیاں کہا جاتا تھا، یعنی اس طریقے سے وہ رکھ دیتے تھے، تو بڑی بھاری چیزیں ہوتی تھیں، اور ان لوگوں کے پاس دولت بھی خوب بے انتہا دولت تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس قال له قومه لا تفرح، اس قال کہ جب کہا ان کے قوم نے کہا کہ لا تفرح، یعنی کہ تم فرح کہتے ہیں خوش ہونے کو، فرح۔ اس قال جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم خوش مت ہو یا اتراؤ مت، یہاں پر اترانے کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا، کہ ظاہر ہے ہر معاشرے میں کچھ بھلے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، قصہ پڑھا تھا کہ ایک شخص درویش صفت عارف باللہ تھا، جبکہ دوسرے مال میں مست تھا اور اپنے دولت کی گھمنڈ میں تھا۔ تو اسی طریقے سے قارون کو نصیحت کی کہ تم اپنی دولت پر اترایا نہ کرو، تو لوگوں میں جو لوگ تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا تم اس قدر دولت پر اترایا نہ کرو، یہاں تک کہ یہاں پر ایک بہت ہی اہم نوٹ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات میں دولت مند لوگوں کے لیے 5 انتہائی مفید نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو انہیں ان نصیحتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی نمبر 1 چیز کون سی ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، لوگوں نے فرمایا کہا ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہے جو فرحین ہوتے ہیں، یعنی کہ جو یہ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا، نمبر 1۔ اور انہوں نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دار الآخرہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، آتاک اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب اللہ کے اوپر پیش آ جائے گا تو ہم اردو میں بولیں گے نے کا ورڈ لیں گے، تو اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تو کیا کرو، وَابْتَغِ فِيمَا، تو تم اس میں تلاش کرو، اس میں کیا چیز، دار الآخرہ، آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کے گھر کی کوشش کرو، یہ مطلب ہے۔ نمبر 2، یہ بات نمبر 2 ہو گئی، اس طرح سے آخرت کی تیاری کرو کہ اس میں سے تم دو لوگوں کو دو، یہ دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اس کے راستے میں خرچ کرو، اپنے لیے تم توشہ آخرت جمع کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی جیسے کہ صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کو ضرورت ہے، کسی کو کوئی غریب ہے تو اس کی ہیلپ کر دو، جہاں پر بھی ضرورت ہے تو اس کی تم ہیلپ کرو۔ دوسری بات انہوں نے بتائی ولا تنسا نسیان سے، نسیان کسے کہتے ہیں، بھولنے کو، رائٹ، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، ولا تنسا، اور نہ تم بھولو، نصیبک اپنا حصہ، اپنے حصے کو، من الدنیا اس دنیا میں، یعنی تم مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ، یعنی کسی دولت مند شخص کے لیے یہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ جو دولت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں سے اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اس سے یعنی اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے قارون بہت کنجوس تھا، اسٹنجی،
تو مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی نہیں کرو کہ تمہارے پاس دولت تو خوب ہے لیکن تمہارا لباس اور تمہارا انداز اور تمہارا کھانا پینا ہر چیز ایسا بتاتا ہے جیسے کہ تم بالکل ہی فقیر ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا لگتا ہے کہ قارون کنجوس بھی تھا اور اسے بہت دولت جمع کرنے ہی کی فکر تھی. دولت کو خرچ کرنے سے وہ گھبراتا تھا. بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اگر وہ خرچ کرنے کے لیے آ جائیں تو ان کو بہت ہی گھبرا جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا. اسی سلسلے میں ہاں سورہ اعراف میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کی. یعنی ایک خوشحال آدمی کو اچھا کھانا، اچھا پہننا، یعنی کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہبانیت اختیار کرنے کا حکم تو نہیں دیا، بلکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اعتدال کی روش پسند فرماتے ہیں. معتدل ہونا چاہیے انسان کو. اور ہم دیکھتے ہیں تیسری چیز دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا وہ احسن، اور احسان کرو تم، کما احسن اللہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. یعنی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ اللہ کا تم پر بہت احسان ہے نا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور اپنے بیگانے وغیرہ چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہو، تم کوئی اس میں ڈسٹنگوش مت کرو ان کو. اور تم چاہے غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، کوئی بھی ہو، تم اپنا یہ شعار بنا لو کہ تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. اور دوسری بات انہوں نے بتائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم تلاش کرو کیا چیز؟ فساد. فی الارض، نہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ. یعنی یقیناً ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مفسدین کو پسند نہیں فرماتے ہیں. جو فساد کرنے والے ہیں انہیں اللہ رب العزت نہیں پسند فرماتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ کون سا فساد تھا جس میں قارون ملوث تھا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن رات ہمتاً ہر وقت نبوت اور فرائض رسالت کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ کہ یعنی کہ بنی اسرائیل کو وہ چھوڑ دے، جانے دے، اور اس کے پر فرعون نے نہیں جانے دیا تھا. ہم نے دیکھا تھا شروع میں نہیں جانے دیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب جو تھا وہ اس میں وقت لگتا تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک دن ہو گیا پھر انہوں نے منع کر دیا تو پھر دوسرے دن دوسرا ہو گیا، ایسا نہیں تھا. یہ تمام اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصروف تھے. تو اس نے کیا کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرائض رسالت جو تھی ان کی، رسول جو بنایا تھا، تو ان کی جو فرائض تھے اس کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے اور مصروف رہتے تھے. تو معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے. اس معاشرے کے کچھ لوگ تو آپ کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے. مگر بعض لوگ جو تھے وہ تمام، یعنی آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا اس میں رخنہ اندازی کرتے تھے اور روڑے اٹکاتے تھے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی زمانے کو یا مکی زمانے کو ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں مدینے میں منافقین تھے اور مکی دور میں کافر تھے. تو انہوں نے ہر طریقے سے ہر وقت مطلب کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام نہ پھیلے، اور آپ کے جو مشن ہے اس کے خلاف وہ لوگ سرگرمیاں میں مشغول رہتے تھے. ہر وقت انہی چیزوں میں وہ مصروف عمل رہتے تھے. تو یہ اس کا فساد تھا دنیا کے اندر، یہ قارون کا، کہ وہ اس مشن کو آگے چلنے سے روکتا تھا جب دیکھتا تھا کہ یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام پھیلا رہے ہیں یا تو اس کے اندر وہ رخنہ اندازی کرتا تھا۔ آیت نمبر 77 ہو گئی، آگے چلیں گے۔ آیت 78 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا، یعنی جب لوگوں نے قارون سے جب لوگوں نے کہا کہ تم اتراؤ مت اس کے اوپر، دولت کے اوپر، اور جو تمہارے پاس جو دولت ہے اس کو تم اس طرح سے خرچ کرو، اور اللہ کا احسان ہے تو تم بھی احسان کرو، تو اس کا جواب دیکھیے۔ تو یہ جو 78 میں جو ہے یہ قارون نے بات کہی، کہتا ہے کہ مجھے یہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس کے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے۔ قال انما اوتیتہ، کہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ اوتیتہ کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے، علی پر اوپر، علم سے، عندی میرے پاس، جو میرے پاس علم ہے مجھے یہ سب کچھ اسی سے ملا ہے، مجھے دیا گیا ہے۔ اولم یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک من قبلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیا ہے، من القرونی، من سے القرون، بستیوں کو، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، کہ کیا، اولا الف زبر کیا، اولم کیا بھلا نہیں، علم وہ جانتے، کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک ہلاک، قد یقیناً، کہ بلا شبہ، یہ یقیناً سرٹنلی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، من قبل ہی اس سے پہلے، من القرونی بہت ساری قرون کو، بستیوں کو، من ہوا شد منہ، یہ کون ہے، شدو جو ہے وہ شدت سے بنا، شدت کا مطلب سخت ہے، تو من کون ہے، ہوا وہ، اشد منہ یعنی کون اس سے قوت کے اندر جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، وہ اکثر جمع جمعیت، بہت سارے لوگ، اکثر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالانکہ وہ جماعتیں جو تھیں، وہ جو قرون گزری ہیں، وہ جماعتوں میں بھی وہ کافی، ان میں وہ کافی تھیں، اس کے باوجود بھی ان میں وہ اتنے سخت نہیں تھے، وہ اتنے شدید نہیں تھے، وہ اتنے ان میں قوت نہیں تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے یہ کوشچن نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے یہ جرم کیوں کیا، بس ان کو سیدھی سیدھی ان کو سزا دے دی جائے گی۔ تو یہاں پر قارون سے بھی جب یہ بات کہی گئی تو اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ سب کچھ تو میری اپنے پاس سے ہے، یہ تو میری اپنی ذہانت ہے، میری اپنی سمجھ بوجھ ہے، میری محنت ہے، میں نے بڑی ٹیکٹ سے زندگی گزاری اور بڑا منصوبہ بندی کی اور بڑی اچھی طرح سے میں نے کمایا، تو یہ تو سب کچھ میرا ہی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے یہ خالص مادہ پرستانہ سوچ ہے۔ کون سی ہے یہ؟ مٹیریلزم ہے یہ، کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم، میری ڈگری، میری پڑھائی، میری ایجوکیشن، میری ذہانت، میری معاملہ فہمی، میرا میرا میرا، اللہ کا نہیں، حالانکہ سب اللہ کا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوة واکثر جمعا، تو اس میں بھی کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے؟ یعنی لوگ کیوں نہیں پیچھے کی قوموں کو دیکھتے کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی،
اور کہنا نہیں مانا، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا وہ طاقت میں اور مال اور اسباب میں، یعنی ان کے پاس بہت سب کچھ تھا، ان کے پاس فراوانی تھی۔ آپ دیکھیے قوم عاد اور قوم سمود میں، عاد کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ایسے ایسے گھر بناتے تھے کہ ان کے جو جو ستون تھے وہ اس سے پہلے انہوں نے بنائے نہیں تھے، اور بہت مضبوط گھر بنایا کرتے تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، بلکہ ان کو سیدھا سیدھا ان کو عذاب دے دیا جائے گا۔ یعنی نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود جانتے ہیں۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، اب ایک کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو قارون تھا وہ نکلا اپنے قوم کے سامنے سے، اپنے پورے ٹھاٹ باٹ میں نکلا، مطلب یہ اس کا کہ اس نے کنیزیں، نوکر، دولت اور جانور وغیرہ وغیرہ خوب اچھے کپڑوں میں وہ نکلا وہاں سے۔ آیت نمبر 79 ہم دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگا، یہ والا ہم کر رہے ہیں فقرہ جیسے، یعنی اپنی قوم پر رعب جمانے کے لیے وہ نکلا، اور اپنی دولت اور اپنی آرائش اور زیبائش وغیرہ وغیرہ سب لے کر وہ نکلا شان و شوکت کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون، جو چاہتے تھے، الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، خواہش مند تھے، یعنی کہ وہ کہنے لگے ہائے یا لیتا، کہ ہائے، کہ کاش بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاش یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ ما اوتیا جو دیا گیا ہے قارون کو، کہ کاش وہ لنا مثلا، کہ وہ ہمارے لیے بھی ہوتا۔ یعنی وہ لوگ جو دنیاوی زندگی ہی کے طالب تھے، وہ انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اندر ہی اندر اپنی محرومیوں پر پچھتا رہے تھے، اور اس کی خوش نصیبی کو پرداد دے رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص نہ خوب مرغ مسلم کھائے اور بہت سارے اس کے سامنے کھانے ایک سے ایک اس کے پاس رکھے ہوئے ہوں، اور دوسرا شخص جو ہو وہ بھوکا ہو، تو اس کی طرف وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، مگر ایز اپوز ٹو دیٹ پرسن، کہ کوئی شخص ہو، بھلے وہ روزے سے ہو یا وہ اس میں اس کے اندر قناعت ہو، تو بھلے اگر کوئی شخص بہت سارا بھی اس کے پاس کھانا پینے کو چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا دل نہیں للچائے گا، اس کو وہ چیز محسوس نہیں ہوگی کہ ہائے ہمارے پاس تو یہ کھانے کو نہیں ہے، ہائے ہم نے نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہم بھی کھا لیں، وہ نہیں ہوگی بات۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے، ان لوگوں نے کہا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جن کو کہ علم دیا گیا تھا، علم عطا ہوا تھا، وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ ویلکم کہنے لگے، ویل کہتے ہیں افسوس کو، ہائی ویل ہے، افسوس ہے تم پر، ویلکم ہائی افسوس ہے تمہارے اوپر، ثواب اللہ، کہ اللہ کا جو ثواب ہے، یہ جو اللہ کی جو عطا کردہ جو چیز ہے، یعنی خیر وہ بہت بہتر ہے، لمن آمنا، اس سے کہ جو ایمان لایا اور اس نے صالح عمل کیے، یعنی جس چیز کی تم بات کر رہے ہو، یہ سب کچھ یہ نہیں ہے، بلکہ ہائے تمہارے پر بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہے اس میں، اس کا باٹم لائن کیا چیز ہے، کہ آخرت کا وہ جو اجر اور ثواب ہے، یہ جو ہے نا یہاں پر بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت بہتر ہے،
تو آخرت کا جو اجر اور ثواب ملے گا صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں صبر اور قناعت سے گزر بسر کرتے رہے ہیں اور وہ اپنی ضروریات سے زیادہ کی ہوس سے بچتے رہے ہیں. یعنی اپنی جو آپ کی ضرورت ہے خرچ کریں، اگر ضرورت کے بھی نہیں خرچ کریں گے تو اس کا مطلب اسٹنجی ہیں، کنجوس ہیں. آپ کی ضرورت ہے، آپ ضرورت پہ خرچ کیجئے، مگر زیادہ فضولیات میں نہ پڑیں. اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، یعنی جو چیز کم ہو لیکن بقدر کفایت ہو وہ اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن غفلت میں مبتلا کر دے. چونکہ دولت کی بہتات اگر ہوگی نا تو اس کے سبب سے انسان میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے. دولت کی بہتات انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آج کا کھانا کھا کر آدمی کل کے کھانے کے لیے اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اللہ کو بھولے گا نہیں. آیت 81 دیکھتے ہیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واپس خسفنا پر ہم نے اس کو کیا کر دیا، ہم نے اسے دھسا دیا. تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا. دارہ الارض بہی فخسفنا، ہم نے اس کو دھسا دیا، بہی و بدارہ، اور اس کے محل کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. فما کان لہو، فما کان لہو من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں. وما کان من المنتصرین، وما کان من المنتصرین، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں ہوتا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وَأَصْبَحَ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، اب وہ یوں کہہ رہے تھے. تمناؤ، جنہوں نے کہ تمنا کی تھی، مکانہ، اس کے مقام کی، بالامس، کل، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون، وہ کہنے لگے، بالامس، وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے. کم اور زیادہ رزق کا کرنا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر رات کو یہ واقعہ ہوا ہوگا یعنی دھسانے کا، تو صبح ہوتے ہی ہر طرف دھوم مچ گئی ہوگی. چنانچہ وہی لوگ جو کل قارون کے آن بان کو اور اس کی اور حسرت بھری نگاہوں سے جو دیکھ رہے تھے، وہ اس خوفناک انجام سے بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. یعنی اگر یہ کام رات کے وقت ہوا تو صبح جب اٹھ کے انہوں نے دیکھا کہ اس کا محل اور وہ خود اور اس کے تمام چیزیں جو تھیں وہ پانی وہ زمین کے اندر دھسی ہوئی تھی. تو اب یہ تمام لوگ جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کے شکر سانے کہ ہم ان میں سے نہیں ہوئے. تو وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا جی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں. لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا. منا کہتے ہیں احسان کو، من اللہ، کہ اللہ نے اگر نہیں اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں کیا ہوتا علینا، ہمارے اوپر، لخسف بنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. یعنی ہم نے بھی اس جیسی دولت اور شان و شوکت کی خواہش کی تھی، اس لیے عین ممکن تھا
کہ ہمیں بھی وہی سزا ملتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور احسان کیا اور ہمیں اس انجام سے بچا لیا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وَكَأَنَّهُ تو افسوس کہ کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے، لا یفلح الکافرون کہ کافر جو ہیں وہ بالکل ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین، تلک الدار الاخرۃ کہ یہ جو گھر ہے، یہ آخرت کا گھر جو ہے، یہ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی یہ آخرت کا گھر جو تو ہم نے ان لوگوں کے لیے للذین، ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، لا یریدون کہ جو نہیں چاہتے ہیں، علوا کے اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا وہ نہیں چاہتے ہیں، جو نہ تو زمین میں اقتدار اور اختیار کے خواہاں ہیں اور نہ ہی فساد مچاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی زندگی جو ہے وہ پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، پس جو لے کر آیا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اس سے بہتر۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لے کر آیا کوئی برائی کو لے کر آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی کو لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین، تو ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ وہ کر کے لائیں گے۔ یعنی انسان نے جو بھی کمایا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، یعنی اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن نیکوکاروں کے لیے ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے 10 گنا سے 100 گنا تک اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ جو ورڈ ہے خیر منہا کی کوئی حد اور انتہا مقرر نہیں ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا، خود جاننے والا ہے۔ تو خیر منہا کے الفاظ میں سب سے اس میں یہ بشارت ہے، موجود ہے کہ تم جیسی بھی کوئی نیکی کر کے لے کر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم 84 پر پاز کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔